السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ ہمارے چینل پر ہم یو جی سی نیٹ کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں 2 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ پہلی یونٹ میں اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء، اس کے بعد دوسری یونٹ میں مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ پہ بحث کی گئی ہے۔ یونٹ 1 اور 2 کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کی ویڈیوز ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہیں۔ اگر آپ نے اب تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو فوراً سے جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں، ان سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یونٹ 3 غزل پہ ہے، غزل اور غزل گو شعرا پہ۔ آج ہم غزل کے بارے میں بات کریں گے، غزل کے فن، غزل کا ارتقاء، اہم غزل گو شعرا اور ان کی شاعری آج کا ہمارا موضوع ہے۔ امید ہے آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا موضوع، اردو غزل۔ غزل کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہوگا، سب نے پڑھی ہوگی شروع سے، جو اردو پڑھ رہا ہے ہائی اسکول، انٹر، گریجویشن، یا جو نہیں بھی پڑھ رہا ہے وہ کم سے کم کسی چیز کو نہیں جانتا، کسی صنف کو نہیں جانتا تو وہ غزل کو تو جانتا ہی ہوگا۔ بہت ہی اہم، بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف صنف سخن ہے۔ اسی پہ آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ غزل کو اردو کی ہر دل عزیز صنف سخن مانا جاتا ہے۔ ہر دل عزیز صنف سخن مانا جاتا ہے، یعنی سبھی کو پسند آ جاتی ہے یہ۔ ہر زمانے میں شعراء نے غزل میں طبع آزمائی کی ہے اور اردو ادب کا بہت سا سرمایہ غزل کی شکل میں محفوظ ہے۔ اردو ادب کا جو سرمایہ ہے وہ تقریباً 70% غزل پر مشتمل ہے۔ جو غزل کا 100% میں سے 70% غزل پر مشتمل ہے اور باقی 30% میں نثر کی تمام صنفیں آتی ہیں، اصناف آتے ہیں، اور شاعری کی نظم، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، اس کے علاوہ غیر افسانوی نثر، وہ سب چیزیں اس 30% میں آتی ہیں اور 70% میں کیا آتا ہے؟ غزل۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزل کس قدر اہم صنف سخن ہے۔ غزل کے معنی سخن با یار گفتن کے ہیں۔ غزل کے معنی کیا ہیں؟ سخن با یار گفتن، یعنی محبوب سے عشق و محبت کی باتیں کرنا۔ اس طرح عشق و محبت غزل کے خمیر میں شامل ہے، لیکن غزل صرف محبت کے موضوعات تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں سماجی، سیاسی مسائل، فلسفہ، تصوف اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی موجود ہے۔ اس طرح بقول اختر انصاری، اردو غزل متن، مواد اور موضوعات کے لحاظ سے کوئی جامد اور ساکت چیز نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ اور توانا، رواں اور متحرک اور فعال حقیقت ہے۔ یعنی کہ غزل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس ایک جیسی ہی لکھی جا رہی ہے، ہمیشہ وہ متحرک رہی ہے، ہمیشہ اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، ہمیشہ اس میں بدلاؤ ہوتے رہے ہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں۔ اس کے موضوعات میں بھی وسعت آتی گئی ہے۔ پہلے صرف عشق و محبت تک ہی اس کے موضوعات محدود تھے، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے سماجی، سیاسی اور فلسفانہ اور تصوف کے مسائل بھی اس میں شامل کیے جاتے رہے۔ غزل کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں، یعنی لغت میں جو غزل کے معنی درج ہیں وہ ہیں: غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ اس کی حیت قوافی سے تشکیل پاتی ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے۔ مقطع اور مطلع کے بغیر بھی غزل کہی جا سکتی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی، ایسا نہیں کہ
مطلع نہیں ہوگا تو غزل نہیں ہوگی، یا مقطع نہیں ہوگا تو غزل نہیں ہوگی، ان دونوں کے بغیر بھی غزل کہی جا سکتی ہے۔ ایک مطلع کے بعد آنے والے دوسرے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں یا مطلع ثانی بھی کہتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیے، یا اگر نوٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اسکرین شاٹ لیتے جائیے۔ غزل کی سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے، بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن کم از کم 5 اشعار ہونا چاہیے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کم سے کم 5 اشعار ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ غزل کے تمام مصرعے ایک ہی بحر اور ایک ہی وزن کے ہوتے ہیں۔ بطور مثال چند اشعار پیش کیے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن اور بحر کے ہوتے ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں۔ بس کی دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ اگر چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ واہ دیوانگی شوق کی ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ جلواز بس کی تقاضائے نگاہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مصغا ہونا۔ اب غزل کے ارتقاء پہ، اس کے آغاز پہ روشنی ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے غزل کیسے وجود میں آئی اور کیسے ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ غزل کے اولین نقوش ہمیں امیر خسرو کے کلام میں ملتے ہیں۔ امیر خسرو کو اردو کا پہلا غزل گو شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں ہمیں اولین نقوش ملتے ہیں۔ اگرچہ خسرو کی زبان میں فارسی اور ہندی اثرات نمایاں ہیں، پھر بھی ان سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو خسرو کا کلام ہے اس میں فارسی کے اور عربی کے الفاظ زیادہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اردو کا اولین نقوش مانا جاتا ہے۔ خسرو کے علاوہ قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، وجیح، غواصی، بحری، نصرتی، شاہی اور شوقی وغیرہ نے بھی غزل کی نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس میں سے زیادہ تر دکن کے شعراء ہیں۔ قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، وجیح، غواصی، بحری، نصرتی، شاہی، شوقی، یہ سب دکن سے تعلق رکھتے ہیں یہ شاعر، اور انہی نے غزل کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ ان شعراء کا تعلق غزل کے تشکیلی دور سے ہے، لیکن اس دور کی غزلوں کے بعض اشعار چونکا دینے والے ہیں، اور ان اشعار میں ایک خاص ادبی شان اور لب و لہجہ پایا جاتا ہے۔ ان شاعروں کا تعلق کس دور سے ہے؟ تشکیلی دور سے ہے، یعنی کہ اس وقت زبان بن رہی تھی، اس کی تشکیل ہو رہی تھی، اس وقت سے ان شاعروں کا تعلق ہے۔ لیکن اس دور کے شاعروں کے کلام میں بھی کچھ ایسے شعر ہیں جن کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بعد کے زمانے میں لکھے گئے ہیں۔ لب و لہجے میں پختگی پائی جاتی ہے۔ اس دور کے ایک اہم شاعر محمد قلی قطب شاہ کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے مولوی عبدالحق صاحب لکھتے ہیں۔ کس کے کلام پہ تبصرہ کرتے ہوئے؟ محمد قلی قطب شاہ، جو دکن کا پہلا صاحب دیوان شاعر جن کو مانا جاتا ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ، ان کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عبدالحق لکھتے ہیں، 400 برس پہلے کا کلام اگر آج کل کے شعراء کے عشقیہ کلام کے سامنے رکھ دیا جائے تو سوائے زبان کے تغیر کے کوئی اور فرق معلوم نہ ہوگا۔ وہی باتیں، وہی مضمون، وہی طرز ادا اور وہی بحریں۔ تو یہ بات کہی ہے مولوی عبدالحق نے محمد قلی قطب شاہ کے کلام کے بارے میں، کہ وہ اتنا پرانا کلام ہے، 400 برس پہلے کا کلام ہے، 400 سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے، لیکن اس کو بھی اگر آج کل کے کلام کے عشقیہ شاعری کے سامنے رکھ دیا جائے تو صرف زبان کا فرق ہوگا، زبان میں تھوڑا بہت فرق دیکھنے کو ملے گا،
کیونکہ وہ دکن کا علاقے میں لکھی گئی تھی زبان اور بہت تشکیلی دور میں لکھی گئی تھی، اور آج بہت زیادہ 400 برس بعد بہت زیادہ تبدیل ہو چکی زبان، تو صرف زبان کا ہی فرق ہوگا، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی باتیں ہوں گی، وہی موضوع ہوں گے، وہی طرز ادا ہوگی اور وہی بحریں استعمال کی گئی ہوں گی۔ اردو زبان کو نکھارنے، سنوارنے اور اسے صحیح سمت دینے میں ولی دکنی نے بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ولی دکنی بہت اہم نام ہے اردو ادب کا، ان کو اردو کا چوسر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو نیا آہنگ اور لب و لہجہ عطا کیا ہے۔ ان کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جن کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت بعد کے زمانے میں لکھے گئے ہیں۔ ولی سے پہلے شمالی ہند میں زیادہ تر فارسی میں شاعری کی جاتی تھی۔ شمالی ہند کہتے ہیں دہلی کے علاقے کو۔ ولی دکنی کیونکہ دکن کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب ولی دکنی سے پہلے شمالی ہند میں یعنی دہلی کے علاقے میں، متھرا کے علاقے میں، یو پی کے علاقے میں فارسی میں شاعری کی جاتی تھی، لیکن جب ولی کا دیوان دہلی آیا تو اہل دہلی جو ریختہ کو ایک گری پڑی زبان سمجھتے تھے، ریختہ کو کیا سمجھتے تھے؟ گری پڑی زبان سمجھتے تھے، اور وہ بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ریختہ میں بھی اتنی اعلیٰ درجے کی شاعری کی جا سکتی ہے۔ ولی کے دیوان کے دہلی آمد کے بعد اہل دہلی بھی ریختہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس دور کی شعراء میں ناجی، آبرو، یکرنگ اور آرزو قابل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ولی دکنی سے پہلے شمالی ہند میں فارسی زبان میں شاعری کی جا رہی تھی، فارسی زبان کا زور چل رہا تھا، لیکن ولی دکنی کا جب دیوان آیا شمالی ہند یعنی دہلی آیا، جب ولی دکنی کا دیوان، تو دہلی کے شاعر اسے دیکھ کر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس گری پڑی زبان جسے وہ لوگ سمجھتے تھے، گری پڑی زبان کیوں سمجھا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ اس دور میں بن رہی تھی اردو زبان، اور فارسی کیونکہ شاہی دربار کی زبان تھی، فارسی میں ہی سارے کام ہوتے تھے، تو فارسی کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور اردو کو یا ریختہ کو اس وقت اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ لیکن ولی کا دیوان دیکھنے کے بعد ریختہ کو بھی اچھی نظروں سے دیکھا جانے لگا، اور یہ سوچا جانے لگا کہ اس میں بھی اعلیٰ درجے کی شاعری کی جا سکتی ہے، تو بہت سے شعراء اس طرف متوجہ ہوئے۔ ان شعراء نے ایہام گوئی اور رعایت لفظی پر زیادہ زور دیا۔ ایہام گوئی پتہ ہوگی آپ کو؟ ایہام گوئی کے بارے میں ہم انشاءاللہ جب یونٹ نمبر 9 پڑھیں گے، دبستان اردو کے مختلف دبستان، اس میں ہم ایہام گوئی پر گفتگو کریں گے۔ تو ایہام گوئی، ایہام کہتے کسے ہیں؟ ایہام کا مطلب ہوتا ہے وہم میں ڈالنا، یعنی شاعر شاعری میں اپنے شعر میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ پڑھنے والے کو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ قریب کے معنی ہیں، لیکن وہ دور کے معنی میں اپنے کلام کو لے جاتا ہے، اس کو ایہام کہتے ہیں، یعنی وہم میں پڑ جاتا ہے، مطلب کلیئر نہیں ہو پاتا کہ شعر کا کیا مطلب نکل رہا ہے، دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایہام گوئی پہ بھی ہم بات کریں گے آگے۔ تو جو ولی دکنی کے دیوان کے آنے کے بعد جن شاعروں نے اردو میں طبع آزمائی کی، انہوں نے ایہام گوئی پر زیادہ زور دیا، جس کی وجہ سے غزل کی معنویت اور اثر آفرینی متاثر ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایہام پیدا ہو جائے گا شاعری میں، ایسے الفاظ استعمال کیے جانے لگیں گے جن کا مفہوم ہی ہم کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا معنی نکل رہے ہیں، تو اس سے معنویت اور اثر آفرینی متاثر ہوگی۔ تو یہی ہوا اس دور میں۔ اس ایہام گوئی کی جگہ غزل میں سادہ گوئی اور انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی پر زور دینے کا صحرا مرزا مظہر جانے جانا کے سر جاتا ہے۔ لیکن مرزا مظہر جانے جانا کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ ایہام گوئی سے نقصان ہو رہا ہے اردو شاعری کو، تو پھر انہوں نے سادہ گوئی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی۔ جانے جانا نے اردو شاعری میں فارسی کی نئی اور خوبصورت تراکیبیں داخل کی اور زبان میں صفائی اور شگفتگی پیدا کی۔ اس کے بعد میر، درد اور سودا جیسے صاحب طرز شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے غزل کو نیا روپ عطا کیا۔ یہ تینوں شعراء اگرچہ ایک ہی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب کا طرز الگ الگ ہے۔ میر کی شاعری میں
میر کی شاعری میں داخلیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. داخلیت یعنی کہ اندرونی جذبات اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. بعض نقادوں نے انہیں قنوتی شاعر بھی کہا ہے. قنوتی شاعر یعنی رونے دھونے والا شاعر. لیکن میر کا غم ان کا ذاتی غم نہ ہو کر آفاقی غم نظر آتا ہے، جس سے ہمیں ان کی غزلوں سے گھٹن کی بجائے درد مندی کا احساس ہوتا ہے. اچھا، میر کا غم آفاقی غم کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ میر کا دور جو تھا وہ بہت زیادہ انتشار کا دور تھا، بہت زیادہ ابتری کا دور تھا. دلی کو بار بار برباد کیا جا رہا تھا، بار بار لوٹا جا رہا تھا. میر کی اپنی زندگی میں بھی بہت اتھل پتھل تھی. اس لیے میر کی شاعری کو پڑھ کر، میر کے کلام کو پڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ میر نے اپنا غم اور زمانے کا غم ایک کر دیا ہے. میر کے کلام میں ان کا اپنا ذاتی غم بھی دکھائی دیتا ہے، اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ان کا جو زمانے میں جو وقت اتھل پتھل مچی ہوئی تھی وہ بھی ان کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد سودا کی بات کرتے ہیں. سودا یوں تو اپنے قصائد کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، قصائد کے لیے مشہور ہیں، لیکن ان کی غزل بھی بہت اپنی الگ اہمیت رکھتی ہے. سودا نے اردو غزل کو خارجیت سے داخلیت کی طرف موڑا. ان کی غزلوں میں دل کی دنیا سے زیادہ باہر کی دنیا پر توجہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، میر کی شاعری میں کیا ہے؟ میر کی شاعری میں داخلیت پائی جاتی ہے، لیکن سودا کی شاعری میں اس کا الٹا ہے. سودا نے دل کی دنیا سے زیادہ باہر کی دنیا پر توجہ کی ہے، باہر کی دنیا کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. درد کی غزلوں کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے. درد کو صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے. تو ان کی غزلوں کا لب و لہجہ کیسا ہے؟ صوفیانہ ہے. ان کی غزلوں میں پاکیزگی، روح کی شگفتگی، پاکیزگی روح، عشق کی جلوہ گری نظر آتی ہے. درد کا فن پاکیزگی اور اثر آفرینی میں اپنی جگہ مسلم ہے. مقول محمد حسین آزاد لکھتے ہیں درد کے بارے میں، انہوں نے تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دی ہے. اس جملے پہ بھی سوال آتا ہے کہ یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد کا قول ہے. کس کے بارے میں ہے؟ خواجہ میر درد کے بارے میں ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو لکھ لیے گا. دہلوی شعرا کی غزلوں میں جہاں ہمیں داخلیت، سوز و گداز اور درد مندی نظر آتی ہے، وہیں لکھنؤ کی شاعری میں ہمیں شوخی، شگفتگی، سرمستی کا احساس ہوتا ہے. ایسا لکھنؤ کی تعیش پسند ماحول کی وجہ سے ہے. دولت کی فراوانی اور پرسکون ماحول نے ان کے فن پر غم کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا. اچھا، دہلی کی شاعری کیسی تھی؟ کیونکہ دہلی بار بار برباد ہو رہا تھا، بار بار اجاڑا جا رہا تھا، بار بار وہاں حملے ہو رہے تھے. تو دہلی کی شاعری میں سادگی پائی جاتی ہے، داخلیت پائی جاتی ہے، سوز و گداز پایا جاتا ہے، ایک طرح کا غم پایا جاتا ہے دہلی کی شاعری میں. لیکن دوسری طرف لکھنؤ میں کیا ہو رہا تھا؟ لکھنؤ میں ایسا کچھ نہیں تھا. لکھنؤ میں بہت زیادہ خوشحالی تھی، دولت کی فراوانی تھی، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، عیش و آرام تھی. تو یہاں کی شاعری میں کیا پایا جاتا تھا؟ شوخی، شگفتگی اور سرمستی پائی جاتی تھی. ریختہ بھی لکھنؤی کی ایجاد ہے، لکھنؤی میں لکھی جانے لگی. ریختہ کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو کہ ریختہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں عورتوں کی باتیں عورتوں کی زبان میں عورتوں کی باتیں عورتوں کی زبان میں کہی جاتی ہیں. ریختی میں اردو کی سب سے بدنام صنف سخن کہا جاتا ہے اسے، جو بھی لکھنؤ میں ہی پروان چڑھی تھی. تو یہی کہا جاتا ہے دلی اور لکھنؤ کے بارے میں کہ دلی میں اتنی بدتری تھی، اتنی انتشار تھا کہ وہاں شعر آشوب لکھے جا رہے تھے، اور دوسری طرف لکھنؤ میں اتنی دولت کی ریل بیل تھی کہ وہاں ریختی جیسی صنف پروان چڑھ رہی تھی. لکھنؤ کے مشہور شعراء میں انشا، جرات، مصحفی، ناسخ، آتش صف اول کے شعراء ہیں. ان شعراء نے معنی آفرینی اور جذبات نگاری کی جگہ لفظی آرائش اور زیبائش پر زور دیا. لیکن پوری لکھنوی شاعری اس انداز کی نہیں ہے. آتش، مصحفی اور انشا کے یہاں ہمیں بہت سے ایسے اشعار ملتے ہیں جو روایتی سطحیت اور جنس زدگی سے پاک ہیں. لکھنؤ میں کیسی شاعری ہو رہی تھی؟ لکھنؤ میں لفظی زیبائش اور آرائش، لفظوں کو سنوارنے پر، زبان کو سنوارنے پر زیادہ توجہ دی جا رہی تھی.
جبکہ دہلی کی شاعری میں داخلیت پر اثر آفرینی پر زیادہ زور دیا جا رہا تھا. لیکن پوری لکھنؤ کی شاعری ایسی نہیں تھی. ان میں بھی کچھ شعراء تھے جیسے آتش، مصحفی، انشا. ان کے یہاں اس چیز کا پرہیز کیا گیا اور جنس زدگی سے پاک انہوں نے اپنے کلام کو رکھا. اس کے بعد میر درد و سودا کے بعد دہلی میں غالب، ذوق اور مومن نے فن غزل گوئی کو وقار بخشا. غالب نے اردو غزل کو فکر و فن دونوں اعتبار سے متاثر کیا. غالب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب نے اردو شاعری کو سوچنے والا ذہن عطا کیا. انہوں نے اظہار کے نئے نئے وسیلے اختیار کیے. غالب نے فنی اعتبار سے بھی اردو غزل کو وسعت بخشی. ان سبھی شعراء کے بارے میں، میر تقی میر کے بارے میں، غالب کے بارے میں، مومن کے بارے میں آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم بہت تفصیل میں بات کریں گے. یہاں کیونکہ غزل کی ارتقاء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو سرسری طور پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن آگے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ان پہ سیر حاصل گفتگو کی جائے گی. غالب کے بعد ذوق کا نام آتا ہے. حالانکہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے. ذوق اگرچہ اپنے قصائد کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن ان کی غزلیں بھی اپنی خاص اہمیت رکھتی ہیں. ذوق کی غزلیں اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ ان سے اردو زبان کی ایک صاف ستھرا، شگفتہ اور شائستہ لب و لہجہ نصیب ہوا ہے. اس کے بعد مومن نے بھی اردو غزل کو نیا انداز بخشا ہے. ان کی غزلوں میں حسن و عشق کا ایک نگار خانہ آباد نظر آتا ہے. ان شعراء کے علاوہ نصیر دہلوی، ظفر، آرزو، شائستہ، داغ، امیر مینائی نے اردو غزل کو ایک خاص لب و لہجہ عطا کیا ہے. یہ سب دہلوی شاعر ہیں. اچھا، یہ سب تو بات ہو گئی کہ یہ ان وقتوں کی بات تھی جب غزل پہ دھیان دیا جا رہا تھا، غزل کو اہمیت دی جا رہی تھی، غزل گوئی کو بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا. بہت اس میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں غزل کو. لیکن ایک ایسا بھی دور آیا کہ جس میں غزل کو اچھا نہیں سمجھا جانے لگا تھا. اس کی تنقید کی جانے لگی تھی، اس پہ طرح طرح کی نکتہ چینی کی جانے لگی تھی. تو غزل کے ساتھ یہ بھی ایک دور آیا تھا. تو غزل سازگار فضاؤں میں بھی پروان چڑھی ہے اور ناسازگار فضاؤں اور مخالف زمانے میں بھی اس کا چراغ روشن رہا ہے. حال ہی نے مقدمہ شعر و شاعری جب لکھا تو اس میں غزل پہ بہت سارے اعتراض کیے کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے. غزل میں صرف عشق و محبت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے اس سے کوئی مقصد کے تحت کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. یہ سب اعتراضات مولانا حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں غزل پر کیے تھے. لیکن اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد علامہ اقبال نے بہت بہترین نظمیں لکھی. چک بست نے بہت بہترین نظمیں لکھی. جوش نے انقلابی نظمیں لکھی. انقلاب اور حب الوطن کے لیے نظمیں لکھی جا رہی تھی. تو اس دور میں بھی غزل کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اتنی مخالفت ہو رہی تھی، دوسری طرف نظم کو عروج مل رہا تھا، لیکن اس وقت میں بھی، اس دور میں بھی غزل اپنی جگہ مسلم رہی اور اس نے اپنی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آنے دی. غزل نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا. حسرت موہانی، عزیز لکھنوی، شاد لکھنوی، آرزو لکھنوی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، اقبال، سہیل، جگر اور یاس نے غزل کو ایک نیا لب و لہجہ عطا کیا. ان شاعروں نے غزل کو روایتی حصار سے نکال کر اپنے عہد کے ابھرتے ہوئے تقاضوں کا ترجمان بنایا. اس کے بعد 1936 کا دور آتا ہے جب ترقی پسند تحریک وجود میں آئی. اس دور میں اردو شاعری میں حقیقت پسندی پر زور دیا جانے لگا تھا اور غزل کو فراری اور انفرادی اور اہتمام شعور سے بیگانہ اور بے وقت کی راگنی کہہ کر اس کی مخالفت کی جا رہی تھی. لیکن غزل بڑی سخت جان نکلی. ان مخالفتوں کے باوجود بھی اس کی آواز دبی نہیں اور جلد ہی اپنا روپ بدل کر ہمارے سامنے واپس آ گئی. ترقی پسند شعراء میں فیض احمد فیض، سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، مجاز
جذبی تابہ مجروح، خلیل الرحمن اعظمی، ناصر کاظمی قابل ذکر ہیں، اور آج بھی غزل زمانے کی تیز رفتاری کا ساتھ دینے میں پوری طرح سے کامیاب نظر آتی ہے۔ اس نئے دور کے اہم شعراء میں بشیر بدر، ظفر اقبال، احمد فیروز، ندا فاضلی، سلیم احمد، ساقی فاروقی وغیرہ کے نام سرفہرست ہیں۔ تو یہ تھی اردو غزل کی ارتقا، اردو غزل کی تاریخ۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ کیسے اردو غزل پروان چڑھی۔ امیر خسرو سے شروع ہوئی، پہلے غزل کو شاعر امیر خسرو کو مانا جاتا ہے، اس کے بعد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، ولی دکنی، اور اس کے بعد نصرتی، پھر میر، درد، سودا، ذوق، غالب، اقبال، وہاں سے ہوتے ہوتے یہ بشیر بدر، ظفر اقبال، احمد فراز، ندا فاضلی، سلیم احمد، ان سب شعراء تک پہنچ گئی۔ تو غزل نے ہمیشہ اس کو سازگار فضا ہی ملی، اس کو ناسازگار فضا بھی ملی۔ بیچ میں ایک دور آیا جس میں غزل کی مخالفت کی جانے لگی، جب حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی، لیکن اس دور میں بھی غزل اپنی جگہ پہ قائم رہی اور اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور آج کے دور میں بھی جب تمام صنف سخن لگ بھگ ختم ہو چکی ہیں، نہ قصیدے لکھے جاتے ہیں، نہ مثنوی لکھی جاتی ہے، نظم تھوڑی بہت لکھی جاتی ہے، لیکن غزل اپنی جگہ مسلم ہے، غزل لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی غزل کا آغاز اور ارتقاء۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ غزل کے بارے میں جو لوگوں کے مختلف آراء و خیالات ہیں، کیا لوگوں نے اپنی رائے ظاہر کی ہے غزل کے بارے میں۔ کسی نے غزل کو بہت اچھا کہا ہے تو کسی نے اس میں خامیاں نکالی ہیں، کسی نے بے وقت کی راگنی کہا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ اس میں سنڈاس کی سی بدبو آتی ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ غزل کی گردن مار دینی چاہیے۔ تو دیکھ لیتے ہیں ان حضرات کے خیال بھی۔ غزل سے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ یہ جو بھی اقوال لکھے گئے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور بار بار ایگزامس میں ریپیٹ کیے جاتے ہیں، ایگزامس میں یہ آتے ہیں، تو ان کو ضرور سے لکھ لیے گا، یا نہیں لکھ پا رہے ہیں تو اسکرین شاٹ ضرور لے لیے گا اور ان کو یاد کر لیے گا، پوری اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیے گا کہ کس کا کیا قول ہے۔ ٹھیک ہے، غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی صاحب نے کہا ہے۔ غزل کی گردن بلا تکلف مار دینی چاہیے، عظمت اللہ خان۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، کلیم الدین احمد۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، آل احمد سرور۔ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، شبلی نعمانی۔ غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے، فراق گورکھپوری۔ اگر آپ کو اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، فراق گورکھپوری۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، فراق گورکھپوری۔ غزل ریاکاری میں مینا کاری ہے، رشید احمد صدیقی۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، مولانا حالی۔ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر کل واللہ لکھنے کا فن ہے، کل واللہ لکھنے کا آرٹ ہے، آل احمد سرور۔ قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں اور عفونت اور سنڈاس سے بھی بدتر ہیں، مولانا حالی۔ تو یہ ہیں مختلف آراء و خیالات کہ کن لوگوں کے غزل کے بارے میں کیا خیالات ہیں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان سے لگاتار سوال پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں، تو یہ ضرور سے لکھ لیے گا، یا لکھ نہیں پا رہے تو اسکرین شاٹ لے لیے گا اور ضرور یاد کر لیے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اردو غزل کا آغاز اور ارتقاء اور اردو سے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ۔ اور ہمارے چینل پر ہم کچھ شارٹ ویڈیوز بھی ڈال رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس لیے گئے ہیں اردو ادب سے متعلق،
ان پہ ہم شارٹ ویڈیوز ڈال رہے ہیں. ان شارٹ ویڈیوز کو بھی دیکھا کریے, اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا شارٹ نوٹس بنانے میں, اور آخری ٹائم پہ ریویژن کرنے میں ان سے بہت زیادہ مدد ملے گی. تو ان شارٹ ویڈیوز کو بھی دیکھیے, اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ولی دکنی پہ بات کریں گے اور ان کے کلام پہ تبصرہ کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.